زلزلوں کی نہ دسترس ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تک، ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ ایک بچی اپنے پاپا کو فون کرتی ہے، پاپا کہاں ہیں آپ؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں آفس میں ہوں، کیوں کیا ہوا؟ تو وہ گڑیا بولتی ہے، پاپا آپ جلدی گھر آ جائیں، مجھے اپنے فرینڈ عامر کے ساتھ 14 اگست کی شاپنگ کرنے جانا ہے، گھر کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی تو کالج سے ہی اپنی فرینڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی ہے، مجھے وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر لینا ہے تاکہ کل جب میں گال پر دل دل پاکستان لکھواؤں تو جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے۔ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہم خوب انجوائے کریں گے۔ عامر نے تو 14 اگست کے لیے نئی بائک بھی لے رکھی ہے۔ تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ بیٹا میں ابھی آتا ہوں۔ سامنے ہاتھ میں گن پکڑے ایک ٹائرڈ فوجی جو بڑھاپے کی کئی مسافتیں طے کر چکا ہے، اس کی نم آنکھوں نے ماڈرن بابو کو حیران کر کے سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا کہ بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا، آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ تو بابا جی کہتے ہیں، صاحب کچھ نہیں، مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے جب میں نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ باجی مجھے بھی جھنڈا چاہیے، مجھے بھی جھنڈا لہرانا ہے اور آواز لگانی ہے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ صاحب میری بہن چپکے سے اندر گئی اور اپنی سبز قمیض کا دامن پھاڑ کر مجھے کہتی ہے، جاؤ بھائی لکڑی کا ڈنڈا لے آؤ۔ پھر میری بہن نے پہلی مرتبہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور میں بہت خوش تھا۔ آج معلوم ہوا کہ وہ خوشی کس بات کی تھی۔ وہ خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے پاک سرزمین کو اپنی بہن کے دامن سے پہچان دی تھی۔ صاحب آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ ہمارے محلے پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا اور میری بہن کی عزت لوٹ لی اور اسے ساتھ لے گئے۔ 2 دن بعد ہمیں اپنی بہن کھیتوں سے ملی تو وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، بن کے رہے گا پاکستان، ہم لے کے رہیں گے پاکستان۔ صاحب میں چھوٹا تھا، میں ساری رات اپنی بہن سے لپٹ کر روتا رہا اور رات کو کسی پہر ہمارے ماموں لوگ آئے اور میری بہن کو کہیں لے گئے۔ میں اور میرے چاچو صبح ہونے سے پہلے ہی اپنا گھر چھوڑ چکے تھے۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک جھنڈا تھا جسے میرے چاچو نے جب صبح دیکھا تو اسے سینے سے لگا کر بہت رویا اور کہتا رہا کہ تمہاری خاطر ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لٹوا دی ہیں، نہ جانے تم ہم سے اور کتنی دردناک قربانیاں لوگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چاچو بار بار اس جھنڈے کو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم اور کتنی قربانیاں لوگے۔ صاحب میں چاچو سے پوچھتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو چاچو کہتے، معلوم نہیں بیٹا، تم بس چلتے رہو اس وقت تک جب تک موت نہیں آ جاتی یا پھر ہم اپنے ملک نہیں پہنچ جاتے۔ صاحب آج سمجھ آئی کہ میرے چاچو کس ملک کو اپنا ملک کہتے کہتے سفر میں مصروف رہے۔ راستے میں بہت لوگ مرے ہوئے تھے۔ ایک مکان میں ہم چھپے ہوئے تھے کہ ایک دودھ پیتا بچہ رونے لگا تو اس کی ماں نے اس کا گلا گھونٹ دیا تاکہ وہ ہمیں پکڑوا نہ دے۔ صاحب ہر طرف لاشیں بچھی تھی اور گدھ اور جانور انہیں کھانے میں مصروف تھے۔ ہم کچھ لوگ رات کو وہیں رک گئے تاکہ اس جگہ رات گزار سکیں۔ اور صاحب معلوم ہے آپ کو ساری رات میرے چاچو کیا کرتے رہے؟ ساری رات عورتوں کی لاشوں پر مردوں کے بدن سے کپڑے پھاڑ کر ڈالتے رہے اور روتے رہے اور جاگتے رہے کہ جانور مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ اور اسی دوران نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی، وہ تھوڑی دیر ہی سوئے کہ پھر رات کو اٹھ کر سفر شروع کر دیا۔ جب میرے چاچو اس پاکستان میں پہنچے تو میری بہن کے دامن اور پاکستان کے سادے جھنڈے کو ہر وقت چومتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معلوم ہے صاحب کہ ہمارے چاچو کیا کہا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی شخص بھارت کی بات کرتا تو آپ رونے لگ جاتے اور کہتے تھے، خدا کے لیے اس ملک کا نام مت لو جس نے پاکستان کی قیمت ہم سے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر وصول کی۔ صاحب دیکھو نا، جن عزتوں کو بچانے کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دی، انہیں ہماری آج کی بیٹیاں سرعام نیلام کرتی پھر رہی ہیں۔ انہیں کون بتائے کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اپنی عزتیں لٹا کر اپنی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کرنا تھا۔ کاش میں انہیں اپنی بہن کا پھٹا دامن دکھا پاتا۔ گزرتے لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے، مرتے ہوئے بھی تیری پیاس رکھیں گے، تیرے کوچوں پہ نچھاور کر دینی ہے اپنی جوانی کی راحتیں،
اپنے امنگوں کی چاہتیں، سب جذبوں کی ساعتیں، تیرا وجود ہی میرا وجود ہے، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے، تو ہے تو میرا نام ہے، تپتی دوپہر میں نخلستان ہے، تو میرا پاکستان ہے، میری ذات کی پہچان ہے، تو میرا پاکستان ہے۔